بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے اور کتاب قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھے، غلطی کے بغیر پڑھے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ 90% لوگ ایک غلطی کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، اب آپ کی اسکرین پہ ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کی جو یہ والی آیت ہے سیکنڈ لاسٹ، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر جو سٹارٹنگ میں لفظ استعمال ہوا ہے الذی، اب یہاں پر الف کے اوپر کوئی حرکت ہے یا پھر الف کے نیچے کوئی حرکت ہے؟ کیا الف کے اوپر یا نیچے زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہے؟ نہیں، الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں الذی، الف کے اوپر زبر لگا کے ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے الف کے نیچے زیر لگا کے الذی کیوں نہیں پڑھا، یا پھر الف کے اوپر پیش لگا کے الذی کیوں نہیں ہم نے پڑھا؟ ٹھیک ہے، اس طرح آپ آگے دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ اب سورۃ الفجر کی آیت ہے، ارجعی، یہاں پر ایک آیت ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں پر الف کے نیچے ہم نے زیر لگائی ہے، کیوں؟ یہاں پر ہم نے پیش کیوں نہیں لگائی، یا پھر یہاں پر زبر کیوں نہیں لگائی الف کے اوپر، نیچے زیر کیوں لگائی ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پڑھا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک اور آیت ملتی ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے اشدد بہ ازری، یہاں پر الف کے اوپر پیش لگی ہے، حالانکہ الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں لگی لیکن ہم پیش لگا کے پڑھتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں پہ پیش لگنی ہے، یہاں پر ہم نے زیر لگانی ہے اور یہاں پر ہم نے زبر لگانی ہے؟ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ انگلش گرامر کے کچھ رولز ہیں اور اردو گرامر کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طرح عربک گرامر کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، اب میں آپ کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ یہاں پر لفظ ہے الذی یوسوس فی، اب جب بھی کسی اسم کے شروع میں ال لگ جاتا ہے، الف اور لام استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں پر الف کے اوپر ہمیشہ زبر ہی لگتی ہے۔ آسان الفاظ میں آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ اگر الف کے فوراً بعد لام آتی ہے نا، تو الف کے اوپر آپ نے ہمیشہ زبر ہی لگانی ہے، نہ آپ نے آگے دیکھنا ہے نہ آپ نے اس سے پیچھے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ الف کے فوراً بعد اگر لام آ گئی ہے تو الف کے اوپر زبر لگے گی، لام کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہے، اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کے ساتھ ہمارا لنک ہی نہیں ہے، لام کے اوپر یا نیچے کون سی حرکت ہے اس کے ساتھ ہمارا لنک ہی نہیں ہے۔ رولز اس طرح سے ہیں کہ اگر الف کے فوراً بعد لام آ جاتی ہے تو الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں الذی یوسوس فی، الف کے اوپر کوئی اگر پوچھے کہ زبر کیوں لگی ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ عربی گرامر کے رولز ہیں کہ الف کے بعد اگر فوراً لام آ گئی ہے تو الف کے اوپر ہم نے ہمیشہ زبر لگانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ الف کے اوپر پیش کب لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ہم نے پڑھ لیا کہ الف کے بعد اگر لام آ جاتی ہے تو الف کے اوپر زبر ہمیشہ لگے گی۔ اب آتے ہیں پیش کی طرف۔ اب کوئی بھی اگر آیت ہے، الف سٹارٹنگ میں آیا ہے تو اس کے اوپر پیش کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پیش لگنی ہے؟ جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے اشدد بہ ازری، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فعل کا تیسرا حرف آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل تیسرا حرف آپ یہاں پہ دیکھیں کون سا ہے، پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے شین، تیسرا ہے دال ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا الف ہے، پھر دوسرا شین ہے، تیسرا جو ہے وہ دال ہے۔ اب دال کے اوپر کیا ہے؟ دال کے اوپر پیش ہے، تو تیسرے حرف کو ہم دیکھیں گے، ہم ہمیشہ
تھرڈ لیٹر کو ہم دیکھیں گے، اگر تھرڈ لیٹر تیسرا حرف پیش کے ساتھ ہے، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، تو الف جو ہے جو سٹارٹنگ میں استعمال ہوا ہے اس کے اوپر ہم پیش لگائیں گے۔ لیکن اگر الف کے فوراً بعد لام آ گئی ہے نا، پھر تیسرے حرف کو ہم نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر الف کے فوراً بعد لام نہیں آئی، کوئی اور حرف آیا ہے، کوئی بھی آ گیا، لام نہیں آئی، پھر ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر بھی پیش لگے گی جو پہلے استعمال ہوئی ہے۔ تو پہلا حرف الف ہو گیا، دوسرا شین ہو گیا، تیسرا دال ہے۔ دال کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ جو حرکت تیسرے حرف کے اوپر ہوگی، جیسے یہاں پہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے نا تو الف کے اوپر پیش لگائی جائے گی۔ اس میں اب ہو گیا کہ الف کے بعد اگر لام آ جاتی ہے تو الف کے اوپر زبر لگنی ہے، تو اگر الف کے بعد لام نہیں آئی اور تیسرے حرف کو ہم نے کاؤنٹ کیا اس کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش لگنی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اگر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں پر دیکھیں پہلا حرف ہے الف، پھر ہے را، پھر ہے جیم، جیم کے نیچے زیر ہے، تو جب بھی تیسرے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی تو آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے نا، پھر بھی آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو آپ نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے، اور اگر الف کے فوراً بعد لام آ گئی ہے تو آپ نے جو ہے پھر تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا، آپ نے الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس انفارمیشن کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، میں نے آپ کو بتا دیا نا۔ اب آپ جب بھی تلاوت کریں گے آپ دیکھ کے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، غلطی آپ نہیں کریں گے، اور آپ میرے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اسی طرح آپ سے بھی یہی گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، لنک آگے سے شیئر کریں، یا پھر لوگوں کو ویسے ہی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ آگے بتائیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ غلط پڑھ رہا ہو یا اس کو نہیں پتا وہ ایسے کیوں پڑھ رہا ہے، اس کی غلطی آ رہی ہو، تو آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے اس کی غلطی وہ ٹھیک ہو جائے، اور وہ جب بھی تلاوت کرے گا آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تا حیات اگر کل کو ہم فوت بھی ہو جاتے ہیں تو جس کا قرآن آپ نے ٹھیک کروایا ہوگا نا، وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ اب یہ میں نے کچھ حروف لکھے ہیں، کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے جو پہلا لفظ میں نے لکھا ہے نا، جو نمبر 1 پہ ہے، ٹاپ پہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ الف کے اوپر نیچے کیا لگنا ہے، زبر لگنی ہے، زیر کے پیش لگنی ہے۔ اس طرح آپ دوسرے کو دیکھ لیں، آپ یہاں پہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ کیا لگنا ہے، الف کے اوپر یا نیچے، اور تیسرے حرف کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یہ کہ یہاں پہ جو پہلا ہے اس کے جو الف ہے اس کے اوپر یہ والی حرکت لگے گی، اور دوسرے میں یہ، یا پھر آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں، یا پھر آپ مجھے ویسے ہی واٹس ایپ کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ مزید آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔